میں بہت چھوٹے ہیں باقی. اسی طریقے سے بریلوی آتے ہیں تو ہم اس کے ساتھ بنیادی عقیدے کے اوپر بات کریں گے. چشتی رسول اللہ پہ مرزا جیلمی نے ایک عرصے سے تصوف کی کتابوں سے عبارات کو اپنا موضوع سخن بنا کر ایک حربے کے طور پر ان عبارات کو استعمال کر کے سیدھے سادے بولے بالے سنی مسلمانوں کو ورگلانے کے لیے استعمال کیا ہے. اور یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ان بزرگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں توہین اور گستاخی کی ہے، اور تصوف کی ان کتابوں میں کفریہ اور شرکیہ عقائد و نظریات اور گستاخانہ عقائد و نظریات لکھے ہوئے ہیں. لہذا بریلویوں کے یہ بزرگ گستاخ ہیں، انہوں نے اپنی کتابوں میں گستاخیاں کی ہیں. اس سلسلے میں بحمد تعالی ہم نے دلائل کے ساتھ 12 مرتبہ مرزا جیلمی کے اعتراضات کا بحمد تعالی الزامی اور تحقیقی جواب دیا ہے. لیکن چونکہ مرزا کی ساری جو کارروائی ہے وہ چلتی ہی اسی سے ہے کہ ان عبارات کو بار بار پیش کرتا ہے تاکہ جو سیدھے سادے لوگ ہیں ان کو اپنے دام تصویر میں پھنسایا جا سکے. تو اس سلسلے میں مرزا جیلمی کا منافقانہ رویہ آپ ملاحظہ کریں کہ ایک طرف تو یہ کلیم کرتا ہے کہ یہ بزرگ جو 1000 سال 800 سال 1200 سال پہلے گزر چکے ہیں یہ بریلویوں کے بزرگ ہیں اور بریلوی ان کو اون کرتے ہیں، اور ان بریلویوں کے بزرگوں نے اپنی کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی اور توہین کی ہے اور کفریہ اور شرکیہ عقائد لکھے ہوئے ہیں. اور دوسری طرف مرزا جیلمی کا رویہ یہ ہے، کہتا ہے کہ 1896 سے پہلے دنیا میں کوئی فرقہ بریلوی نام کا موجود نہیں تھا. اگر 1896 سے پہلے دنیا میں بریلوی موجود ہی نہیں تھے تو 1000 سال 1200 سال پہلے جو گزر گئے بزرگ ہیں ان کا بریلویوں کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تو مرزا جیلمی کا ان بزرگوں کو اہل سنت و جماعت بریلویوں کے کھاتے میں ڈالنا اس بات کا بین ثبوت اور دلیل ہے کہ بحمد تعالیٰ اہل سنت و جماعت بریلوی ہی ہیں جن کا تعلق جو اسلام کی تاریخ کے اندر جو اولیاء اللہ صوفیہ اور بزرگان دین گزرے ہیں ان کے ساتھ ہے بحمد تعالیٰ. حضور سیدنا داتا گنج بخش علی جویری رحمۃ اللہ علیہ ہوں، سیدنا جنید بغدادی ہوں، بائزی بستامی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہوں، جتنے اولیاء اللہ صحابہ کرام سے لے کر آج تک بحمد تعالیٰ آئے ہیں وہ سارے کے سارے اہل سنت و جماعت کے اندر آئے ہیں، اور وہی اہل سنت و جماعت ہے جن کو آج بریلوی کہا جاتا ہے. تو ایک تو یہ سمجھیں، اور دوسری یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ ہمارے انہی اکابر اور انہی اسلاف نے بحمد تعالیٰ ہمیں یہ سکھایا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و توقیر اور حرمت رسول ہر چیز سے بڑھ کر ہے. جو شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی شان میں توہین یا گستاخی کرے، وہ چاہے اپنا بھائی اور باپ ہی کیوں نہ ہو، اپنا ہو یا بیگانہ، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے بحمد تعالیٰ، اور یہی ہمارے اسلاف نے ہمیں سکھایا ہے. لیکن مرزا جیلمی کا منافقانہ رویہ دیکھ لیں، ایک طرف تو یہ ثابت کر رہا ہے کہ ان کے بزرگوں نے گستاخانہ عقائد لکھے ہیں اور یہ اپنے ان بزرگوں کو آن بھی کرتے ہیں، اور دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ میں ان کو مسلمان جانتا ہوں اور ان کے پیچھے نمازیں پڑھنے کا قائل ہوں. ہم تو ایسا نہیں کرتے. ہم جس کو گستاخ سمجھتے ہیں اور ختم نبوت کا منکر سمجھتے ہیں اس کے پیچھے نماز پڑھنا تو دور کی بات ہے، ہم اس کو مسلمان نہیں سمجھتے. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرے، حضور کی ختم نبوت کا انکار کرتا ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھنا تو دور کی بات ہے، ہم تو اس کی شکل دیکھنا گوارا نہیں کرتے، اس کو مسلمان نہیں سمجھتے. اور مرزا جیلمی کا جو مرشد اور سابقہ مرشد اور سابقہ بابا جاوید احمد غامدی سے قادیانیوں کے بارے میں سوال ہوا کہ احمدیوں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، تو جاوید احمد غامدی نے یہ کہا کہ میرا نقطہ نظر ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ جو شخص کلمہ پڑھ کے اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، مجھے کوئی حق نہیں کہ میں اس کا انکار کروں. احمدی حضرات کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا وہ مسلمان ہیں؟ دیکھیے، میرا نقطہ نظر، اور ذرا دل تھام کے سن لیجئے، وہ ہمیشہ سے یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، مجھ کو کوئی حق نہیں ہے کہ میں اس کا انکار کروں.
باوجود اس کے کہ قادیانی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری نبی ہونے کے منکر ہیں، حضور کی ختم نبوت کے منکر ہیں، لیکن مرزا کا مرشد اور بابا کیا کہہ رہا ہے کہ چونکہ وہ کلمہ پڑھتے ہیں اور مجھے کوئی حق نہیں ہے کہ میں ان کے کلمے کا انکار کر کے ان کو مسلمان نہ مانوں۔ اور ایک جگہ پہ بیان کرتے ہوئے مرزا جیلمی نے باقاعدہ اپنے مرشد اور اپنے بابا جوید احمد غامدی کے اس قول کی تصدیق بھی کی ہے کہ غامدی صاحب کا موقع مجھے بہتر لگا ہے۔ یہ غامدی صاحب کا موقع مجھے بڑا اچھا لگا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر کے بعد کسی کا رائٹ نہیں ہے کہ کسی کو اسلام سے باہر نکالے جو شخص اپنے آپ کو مسلمان کلیم کر رہا ہے۔ کیوں کہ اس کی تعویل کی غلطی کیا جینون ہے یا منافقانہ ہے، یہ وحی کی تائید کے بغیر آپ بتا نہیں سکتے، تو آپ اس کے ظاہر کے اوپر ایکسیپٹ کریں اسے۔ کہ وہ کہتے ہیں جو شخص کلمہ پڑھتا ہے تو ہم اس کے ظاہری کلمے کا اعتبار کریں گے۔ اب منافقانہ رویہ آپ خود ملاحظہ کر لیں، ہمارا تو الحمدللہ ایسا نظریہ نہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں جو ختم نبوت کا منکر ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں توہین اور گستاخی کرنے والا ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن گستاخی ثابت ہو، توہین ثابت ہو جائے اور ثابت ہو جائے کہ اس نے گستاخی اور توہین میں التزام کفر کیا ہوا ہے، تو پھر اس کو مسلمان ماننے کے لیے ہمارے کس تیار نہیں ہیں۔ اب جہاں تک بات ہے کتابوں کے اندر موجود عبارات کی، تو اس سلسلے میں بحمد تعالیٰ میں نے دلائل کے ساتھ پہلے بھی تحقیقی اور الزامی حوالہ جات پیش کر کے یہ بات ثابت کی ہے، بالخصوص اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں محدث سے بریلی رحمۃ اللہ کی کتابوں سے، کہ قرآن مجید کے علاوہ کوئی کتاب ایسی نہیں ہے کہ جس کتاب کے اندر کچھ نہ کچھ کمزور ایسی باتیں موجود نہ ہوں جو متروک و مہجور ہوتی ہیں۔ ہر کتاب میں کچھ نہ کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو متروک و مہجور ہوتی ہیں اور کمزور ہوتی ہیں، جو قابل احتجاج نہیں ہوتی۔ امام احمد رضا خاں محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 26 کے صفحہ نمبر 577 پہ امام مالک رحمۃ اللہ کا قول ذکر فرمایا ہے کہ ہر ایک اپنے قول سے پکڑا جاتا ہے سوائے قرآن عظیم، سب کتب کو شامل ہے، نہ اس سے ہدایات در مختار مستثنا، نہ فتوحات و مکتوبات و ملفوظات، یعنی کوئی کتاب مستثنا نہیں ہے۔ قرآن مجید کے بعد ہر کتاب ایسی ہے کہ جس کے اندر کوئی نہ کوئی کمزور بات ہوتی ہے، اور یہ بات مرزا کو بھی تسلیم شدہ ہے۔ مرزا جیلمی اپنے سامنے جو ٹیبل کے اوپر کتابیں رکھ کے بیٹھا ہوتا ہے، صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن نسائی، سنن ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ اور مشکات المصابیح، یہ 7 کتابیں ٹیبل پہ رکھی ہوتی ہیں۔ ان کتابوں کے بارے میں مرزا جیلمی یہ کلیم کر چکا ہے اور یہ سٹیٹمنٹس دے چکا ہے، یہاں تک کہ ان کتابوں کے اندر موجود روایات کے اوپر یہ اس کا دعویٰ ہے کہ ان کے اندر وہ روایات اور وہ حدیثیں موجود ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی اور حضور کی توہین ہے۔ مثال کے طور پہ مشکات المصابیح مرزا کے سامنے ٹیبل پہ پڑی ہوتی ہے، تو اس میں 4902 نمبر روایت ہے، اور یہی روایت امام بخاری کی الادب المفرد کے اندر اور امام احمد ابن حنبل کی مسند احمد ابن حنبل میں موجود ہے، اور ناصر الدین البانی نے السلسلۃ واحادیث صحیحہ میں اس کو ذکر کیا، اور ناصر الدین البانی کے نزدیک یہ حدیث صحیح ہے۔ اور میرے پاس جو نسخہ موجود ہے الادب المفرد کا، محقق نے اس میں اس کو صحیح قرار دیا ہے، اور وہ روایت ہے من تعز بعزاء الجاہلیۃ فاعدوہ ولا تکنوا، جو اپنی جاہلیت کے نسب پہ فخر کرے اسے کہو کہ اپنے باپ کا اعلیٰ تناسل کاٹ کے منہ میں رکھ لے اور کنایا نہ کرے۔ مرزا جیلمی نے اس کا یہی ترجمہ کیا ہے، اور یہ روایت ان کتابوں کے اندر موجود ہے۔ مشکات المصابیح جو ٹیبل کے اوپر میزے کے پڑی ہے اس میں یہ روایت موجود ہے، اور اس روایت کے بارے میں مرزا یہ کہتا ہے کہ اس کو صحیح مانیں اور بے ایمان ہو جائیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین اور گستاخی ہے۔ مسند امام احمد اور الادب المفرد کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے نسب پر فخر کرے اس کو کہو کہ اپنے باپ کا عضو تناسل کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لے، اور یہ بات کنائے سے نہ کرنا، ڈائریکٹ بات کرنا۔ اس حدیث کو احمد بن حنبل نے ضعیف تو کوئی نہیں کہا ہوا، صرف نقل کر دیا، حکم کوئی نہیں لگایا ہوا، تو مانے بے ایمان ہو جائے اس حدیث کو مان کے۔
تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ تو تم نے ٹیبل پہ رکھی ہوئی ہے، وہ روایت تو تمہارے سامنے کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہے، تو کبھی تم نے یہ کہا ہے کہ اس کتاب کو پبلش کرنا بند کر دو، اس میں سے یہ نکال دو، اس میں سے یہ روایت حذف کر دو؟ اور پھر صحیح بخاری جس کے بارے میں تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب صحیح بخاری، اور یہی صحیح بخاری ہے جس کے بارے میں امام ابن حجر عسقلانی اپنی کتاب فتح الباری شرح صحیح بخاری کے مقدمہ کے صفحہ نمبر 676 پر، اور امام ذہبی اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 12 اور جلد نمبر 12 کے صفحہ نمبر 328 پہ امام ابو زید المروزی کے حوالے سے یہ روایت لے کے آئے ہیں کہ ابو زید مروزی کہتے ہیں کہ میں رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان سویا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجھے زیارت نصیب ہوئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم شافعی کی کتاب پڑھتے ہو، میری کتاب کیوں نہیں پڑھتے؟ تو میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عرض کی یا رسول اللہ وما کتابوں کا، حضور آپ کی کتاب کون سی ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جامع محمد بن اسماعیل یعنی البخاری، میری کتاب وہ ہے جو محمد بن اسماعیل بخاری کی جامع ہے، یعنی صحیح بخاری، صحیح بخاری میری کتاب ہے۔ اب جس کتاب کو خواب میں آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائیں کہ یہ میری کتاب ہے، اس کتاب کے اندر 6982 نمبر روایت موجود ہے، اور اس کے اندر یہ واقعہ امام بخاری امام زہری سے لے کے آئے۔ زہری تابعی یہ کہتے کہ ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی مرتبہ اپنے آپ کو پہاڑ سے گرانے کا ارادہ فرمایا، جس کو مرزا نے اس ٹائٹل کے ساتھ اس کو تھم نیل دے کے جو نا وہ کلپ اپلوڈ کیا ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خودکشی کرنے کا ارادہ کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے یہ بیان کیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے 12 مرتبہ خودکشی کرنے کا ارادہ کیا، اور اس روایت کے اوپر مرزا جلیمی نے یہ کہا کہ یہ روایت گستاخانہ ہے۔ صحیح بخاری میں جو آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی مرتبہ خودکشی کی کوشش کی، کیا ایسی بات پیغمبر اسلام کے شایان شان صحیح معلوم ہوتی ہے؟ کیا ایسی روایت بیان کرنا صراحتاً گستاخی نہیں ہے؟ بات یہ کہ واقعتاً یہ یعنی گستاخانہ چیز ہے، پیغمبر کے بارے میں یہ امیجن نہیں کیا جا سکتا کہ وہ خودکشی کی کوشش کریں گے۔ صحیح بخاری کے اندر 6982 نمبر روایت یہ حصہ جو ہے جس میں نبی علیہ السلام کے اپنے آپ کو پہاڑ سے 12 مرتبہ گرانے کا ارادہ فرمانے والا واقعہ ہے، یہ گستاخانہ ہے، حضور کی توہین ہے، گستاخی ہے۔ اور کس کتاب میں ہے؟ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب، اور جس کے بارے میں ابو زید مروزی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کے یہ بیان فرمایا کہ یہ میری کتاب ہے، رسول اللہ کی کتاب ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں گستاخانہ واقعہ۔ اور پھر مرزا جیلمی سے علی الاحسن نقوی صاحب مرزا جیلمی کے دیرینہ ساتھی نے سوال کیا کہ جتنے دنیا میں منکرین حدیث ہیں وہ تمام منکرین حدیث اور گستاخان رسول وہ صحیح بخاری ہی سے واقعات کوڈ کرتے ہیں، مثلا خودکشی والا واقعہ، جادو ہونے والا واقعہ، اس کے علاوہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی 9 سال عمر میں رخصتی والا واقعہ، جس کا حوالہ انڈیا کی جو گستاخہ ہندو عورت ہے اس نے بھی دیا۔ اسی طریقے سے صحیح بخاری کے اندر 364 نمبر جو روایت ہے کہ جس میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا تہمت اتار کے اپنے کندھے پہ رکھ لیا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام برہنہ اور نعوذ باللہ ننگے ہو گئے، اور اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کو دوبارہ ننگے نہیں دیکھا گیا۔ یہ روایت 364 نمبر صحیح بخاری کی۔ ان تمام روایات کے حوالے سے جب مرزا جیلمی سے سوال ہوا کہ یہ تو گستاخانہ روایات اور منکرین حدیث کہتے ہیں گستاخانہ روایات ہے۔ بخاری مسلم کی کئی ایسی حدیث ہیں جو کہ جتنے گستاخانے رسول دنیا میں گزرے ہیں وہ سارے انہی کو کوٹ کری جا رہے ہیں۔ قاری نیب ڈار صاحب نے کہا جی میں نہیں مانتا ان کو، سندھوں کی چھوڑ دو میں نہیں مانتا، جیسے آپ نے کہا طریف علی، ان کا آپ کیوں دفاع کرتے ہیں؟ ہم احادیث کی تعویل کرتے ہیں، اور میں بار بار بھی کہوں گا نیب ڈار صاحب کو بھی، غامدی صاحب اور ان کے ساتھیوں کو، کہ اگر ان کی بنیاد کے اوپر کسی مسلمان نے غلط عقیدے بنا لیے ہوئے نا، پھر آپ ضرور مسلمانوں کے اوپر ٹانٹ کریں۔ یہ علی الاحسن نقوی نے
منکرین حدیث کی طرف سے یہ اشکال اور اعتراض پیش کیا، تو مرزا جیلمی نے اس کا جواب یہ دیا کہ منکرین حدیث مسلمانوں پہ ٹونٹ تب کریں کہ جب ان روایات کے مطابق مسلمانوں نے اپنا عقیدہ بنا لیا ہو۔ روایات موجود ہیں، واقعات صحیح بخاری میں موجود ہیں، لیکن ان کے مطابق کسی مسلمان نے اپنا عقیدہ نہیں بنایا۔ اس سے رزلٹ کیا نکلا، نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ اگر واقعہ کسی کتاب میں آ جائے، یہ مرزا کی ڈاکٹرائن کے مطابق واقعہ کسی کتاب میں آ جائے لیکن اس کے مطابق اگر عقیدہ نہیں بنایا تو پھر کوئی مسئلہ نہیں، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ مرزا کی ڈاکٹرائن ہے۔ اب آگے چلیے کہ مرزا جیلمی باوجود اس کے کہ ان کتابوں کے اندر بقول مرزا کے گستاخیاں مان رہا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین مان رہا ہے، اس کے باوجود کبھی یہ کلیم نہیں کیا کہ میں ٹیبل پہ رکھ کے بیٹھا ہوا ہوں اور میں دارالسلام کو خط لکھتا ہوں کہ یہ توہین آمیز واقعات ان کتابوں سے نکال دیں۔ یا امام بخاری 6982 نمبر روایت لے کے حضور نے بار بار اپنے آپ کو پہاڑ سے گرانے کا ارادہ کیا اور امام بخاری نے کسی جگہ پہ نیچے کو لکھا ہو کہ بھئی یہ واقعہ گستاخانہ واقعہ ہے، میں اپنی کتاب میں ذکر تو کر رہا ہوں لیکن ہے گستاخانہ۔ امام بخاری نے یہاں کوئی تبصرہ یا کمنٹس لکھنا تو دور کی بات، ایک لفظ اور ایک حرف تک ایسا نہیں لکھا کہ امام بخاری نے یہ کہا ہو کہ یہ گستاخانہ واقعہ ہے۔ اور اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اور وہ جو مرزا جیلمی نے اپنے ٹیبل کے اوپر رکھی ہوئی ہیں۔ اب یہ ساری چیزیں موجود ہیں، ان تمام چیزوں کے موجود ہونے کے باوجود مرزا جیلمی نے جو بیانات دیے ہیں ان بیانات کے باوجود کرتا کیا ہے کہ بریلویوں کو ٹونٹ کرنے کے لیے، بریلوی نوجوانوں کو، سنی بریلوی سادہ عوام کو بہکانے کے لیے تصوف کی کتابوں سے نکال کے پیش کرتا ہے۔ یہ تصوف کی کتاب میں یہ آ گیا، تصوف کی کتاب میں صوفیہ نے یہ لکھ دیا۔ بھائی صوفیہ کی تو بات بعد میں آنی ہے، صوفیہ سے پہلے محدثین ہیں، فقہا ہیں، اور عقیدے کی، تاریخ کی، سیرت کی کتابیں اور حدیث کی کتابیں موجود ہیں۔ ان کتابوں کے اندر جو ہے نا وہ تم کلیم کر چکے ہو کہ ان میں گستاخی موجود ہے، ان کے بارے میں تم نے کبھی نہیں کہا۔ پھر تمہارے جو اپنے بابے ہیں، مثلا مودودی تمہارا بابا ہے، ناصر الدین البانی تمہارا بابا ہے، مولوی اسحاق فیصل آبادی تمہارا بابا ہے۔ مودودی کو لے لیں، مودودی کی کتاب پردہ، صفحہ نمبر 152، صفحہ 152 پہ مودودی نے پردہ کہ اس صفحے پر یہ لکھا ہے کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ریگستان عرب کا ان پڑھ چرواہا کہا ہے۔ جس مودودی کو مرزا جیلمی مجدد مانتا ہے، تمہارا مودودی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ ان پڑھ چرواہا کہے تو تم اس کو مجدد مانو، اور ہمارے بزرگوں کی بات ہے تو کہتا ہے جی کہ یہ بزرگ بابے تشائی کوئی نہیں۔ تو مودودی کیا شے ہے؟ مودودی رسول اللہ کو نعوذ باللہ ان پڑھ چرواہا کہے، تم اس کو مجدد مانتے ہو۔ اور تمہارا ایک دوسرا بابا جس کو تم نے مجدد مانا ہوا ہے، عبد الوہاب نجدی، محمد بن عبد الوہاب نجدی، اپنی کتاب و توحید کے صفحہ نمبر 361 پہ جناب آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا رضی اللہ تعالی عنہ کو نعوذ باللہ مشرک کہہ چکا ہے کہ حضرت حوا اور آدم علیہ السلام نے دونوں نے شیطان کی بات مان کے شرک فی الاطاعت کیا۔ وہ آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو مشرک کہیں تو اس کو مجدد مان رہا ہے اور کہہ رہا ہے یہ بڑے مصلح تھے اور بڑے جناب وہ مبلغ تھے۔ لیکن محمد بن عبد الوہاب صاحب جو تھے وہ خود ایک ٹرو آپ سمجھ لیں منجی تھے، ہادی تھے عرب کی سرزمین میں۔ انہوں نے پورے اخلاص کے ساتھ دعوت و تبلیغ کا کام کیا توحید کے حوالے سے۔ اور جب بات آتی ہے مولوی اسحاق فیصل آبادی کی تو کہتے ہیں مولانا اسحاق صاحب وقت کے حسین ہیں، میں تو ان کو وقت کا حسین مانتا ہوں۔ اور مولانا شیخ الاسلام اسحاق رحمہ اللہ کے ٹائٹل سے تامنیل سے اس نے باقاعدہ ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے۔ یقین کریں لوگوں نے قدر نہیں کی مولانا اسحاق صاحب۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ آج دن ہے کہ ہم آج کے دور کے حسین کو یاد کریں۔ میں تو ان کو دور جدید کا حسین سمجھتا ہوں، مولانا اسحاق صاحب کو۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ مولانا اسحاق رحمہ اللہ تعالیٰ کا موقف ٹھیک ہے۔ اور وہ مولوی اسحاق فیصل آبادی مولوی قاسم نانوتوی کی کتاب تحذیر الناس، جس تحذیر الناس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ختم نبوت زمانی یعنی حضور کے آخری نبی ہونے کا انکار کیا گیا ہے، اس کتاب کی تعریفوں کے پل باندھے ہوئے ہیں مولوی اسحاق فیصل آبادی نے۔
وہ تمہیں گستاخیاں نظر نہیں آتی؟ بزرگوں کی 5 گستاخیاں کتابوں سے، صرف وہی گستاخیاں، تو باقی یہ تمہارے بابوں نے جو کچھ لکھا ہے وہ تمہیں گستاخیاں نظر نہیں آتی؟ اور تمہارا بقول تمہارے آئنسٹائن اور مفتی اعظم سعودی عرب ناصر الدین البانی اپنے فتاویٰ کے صفحہ نمبر 432 پہ لکھتا ہے کہ جو گمراہ فرقے ہیں ان کو کافر نہیں کہنا چاہیے بلکہ ان کو دال یعنی گمراہ کہنا چاہیے، جیسے اللہ نے اپنے نبی کو قرآن میں دال کہا ہے۔ نعوذ باللہ یہاں دال نبی کریم علیہ السلام کو گمراہ کے معنی میں لے رہا ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ گمراہ قرار دے رہا ہے، اس کو تو مفتی اعظم، اس کو آئنسٹائن اور اہل بیت کی محبت کا امام قرار دے رہا ہے۔ وہ گستاخیاں تمہیں نظر نہیں آتی؟ اور یہ تصوف کی کتابوں سے اور تصوف کی ان کتابوں سے عبارات پیش کر رہا ہے جن کا 12 مرتبہ جوابات دیے جا چکے ہیں۔ جو الہاقی عبارتیں ہیں ان کو ہم نے ثابت کیا الہاقی عبارتیں، اور جو عبارات قابل تعویل ہیں ان کی بحمد تعالیٰ دلائل کے ساتھ تعویلات پیش کی ہیں، اور یہی ہمیشہ سے محدثین کا منہج اور ان کا طریقہ چلا آ رہا ہے۔ اب ان عبارات کے حوالے سے مرزا جیلمی نے جس بات کو بہت زیادہ بنیاد بنا کے ہوا دی ہے وہ ہے کتاب حشت بہشت کے اندر موجود صفحہ نمبر 19 پر خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ کی طرف منسوب ایک واقعہ کہ ان کے پاس ایک شخص آیا تو کہا کہ مرید ہونا چاہتا ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ کلمہ کیا پڑھتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو کہا کہ پڑھو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ۔ اب یہ واقعہ اس نے کئی مرتبہ پیش کیا اور اس نے اپنے ریسرچ پیپر نمبر 2 اندھا دھند پیروی کا انجام علماء کا نظریہ نمبر 13 یہ اس نے بیان کیا ہے۔ اس ریسرچ پیپر میں اسی حشت بہشت کا حوالہ دیا جو شبیر برادر سے چھپی ہے، صفحہ 19 ہے، شبیر برادرز کا حوالہ ہے۔ اس کتاب میں واقعہ لکھا ہے خواجہ معین الدین کی بارگاہ میں شخص آیا اور خواجہ معین الدین اجمیری نے کہا پڑھو چشتی رسول اللہ، اور مرزا جیلمی نے یہ لکھا ہے کہ خواجہ بختیار کاکی کے پاس شخص آیا اور خواجہ بختیار کاکی نے کہا کہ پڑھو چشتی رسول اللہ۔ اسی کتاب سے اسی صفحے سے حوالہ دے رہا ہے، اور حوالے میں کتاب کے اندر نام ہے خواجہ معین الدین کا، اور اس نے اپنے ریسرچ پیپر میں نام کس کا لکھا ہے؟ خواجہ بختیار کاکی کا۔ اور یہ واقعہ ایک دوسری کتاب سبع سنابل میں موجود ہے، اور کہتا جی کہ ہم نے سبع سنابل سے حوالہ تلاش کر لیا، کوئی حوالہ تلاش نہیں کر لیا، یہ دوسروں کو پس خوردہ استعمال کرتا ہے، پس خوردہ چکھتا ہے، کھاتا ہے، یہ حوالے پہلے سے استعمال ہوتے آ رہے ہیں، اور ان باتوں کی بحمد تعالیٰ ہمارے علماء نے، ہمارے جو فقہا ہیں، مفتیان کرام ہیں، انہوں نے کئی عرصے سے ان حوالہ جات کی تردید کر دی۔ ایک حوالہ پیش کرتا ہوں، مثلا یہ فقیہ اعظم ہند مولانا مفتی شریف الحق امجری رحمۃ اللہ کے فتاویٰ شارح بخاری ہے، یہ صحیح بخاری کی انہوں نے شرح بھی کی ہوئی ہے۔ انہوں نے 1409 میں اور 1415 ہجری میں انہی سبع سنابل کے اندر موجود واقعے کی تردید اپنی کتاب میں کی ہوئی ہے، فتاویٰ شارح بخاری کے اندر۔ اب اصل میں سبع سنابل کے اندر جو موجود واقعہ ہے، یہ واقعہ سبع سنابل کے مصنف نے لیا ہے فوائد السالکین جو کہ حشت بہشت کے اندر موجود کتاب ہے اس سے۔ تو اصل کتاب کون سی ٹھہری؟ فوائد السالکین حشت بہشت۔ اب جب ہم سبع سنابل سے اسی واقعے کو دیکھتے ہیں تو اس واقعے میں لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص خواجہ یوسف چشتی کے پاس آیا اور خواجہ یوسف چشتی نے اسے کہا کہ پڑھو چشتی رسول اللہ۔ سبع سنابل میں لکھا ہے کہ خواجہ یوسف چشتی نے کہا پڑھو چشتی رسول اللہ۔ مرزا جیلمی کے ریسرچ پیپر نمبر 2 اندھا دھند پیروی کے انجام میں لکھا ہے کہ خواجہ بختیار کاکی کے پاس شخص آیا اور خواجہ بختیار کاکی نے کہا کہو چشتی رسول اللہ، اور حشت بہشت میں لکھا ہے کہ خواجہ معین الدین اجمیری کے پاس شخص آیا اور انہوں نے کہا پڑھو چشتی رسول اللہ۔ 3 مقامات پہ یہ واقعہ، اور تینوں جگہ پہ نام الگ الگ ہیں۔ بحمد تعالیٰ میں نے دلائل کے ساتھ یہ ثابت کیا تھا کہ یہ واقعات صحیح واقعات نہیں ہیں، یہ جھوٹے واقعات ہیں۔ بالخصوص یہ واقعہ جو ہے یہ جھوٹا واقعہ ہے، یہ کسی نے بزرگوں کی طرف منسوب کر دیا ہے، یہ صحیح واقعہ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ
اس کا اصل ماخذ ہے کتاب فوائد السالکین، اور فوائد السالکین یہ مشائخ چشت کی طرف منسوب ہے، جس کا بیان کرتے ہوئے شیخ عبدالحق محدث دہلی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ 400 سال پہلے گزر گیا بزرگ ہیں، انہوں نے اپنی کتاب اخبار الاخیار کے صفحہ نمبر 82 پہ لکھا ہے کہ شیخ الاسلام فرید الدین و شیخ الاسلام قطب الدین و از خواجگان چشت ہیچ شخص سے تصنیف نہ کرداست، کہ خواجہ بختیار کاکی اور فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اور مشائخ چشت نے کوئی کتاب تصنیف نہیں کی، اور یہ فوائد السالکین منسوب ہے خواجہ فرید الدین گنج شکر کی طرف۔ 400 سال پہلے شیخ عبدالحق محدث دہلی رحمۃ اللہ علیہ بیان کر چکے، وہ فرماتے ہیں کہ مشائخ چشت نے کوئی کتاب تصنیف نہیں کی۔ امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ کے اندر جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 419 پر لکھا ہے کہ دلیل العارفین فوائد السالکین تحفۃ العاشقین کا نام لیا اور عبارت نقل نہ کی، جہاں بحوالہ صفحہ عبارت نقل کی وہاں تو وہ سری کذب جری کی راہ لی، یہاں کیا اعتبار ہے؟ اور اگر ان میں وہ مضمون ہو اور بکر نے خیانت بھی نہ کی ہو تو اولاً اسی کا ثبوت درکار کہ یہ کتابیں حضرات منسوب الیہم رضی اللہ تعالی عنہم کی ہیں، بہت کتابیں محض جھوٹ نسبت کر کے چھاپ دی ہیں۔ سیدنا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ فرما رہے ہیں کہ فوائد السالکین اور تحفۃ العاشقین کا ثبوت درکار ہے کہ یہ جن بزرگوں کی طرف کتابیں منسوب ہیں ان کی کتابیں ہیں بھی، پہلے ثبوت لے کے آؤ۔ اور پھر اسی فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 22 کے صفحہ نمبر 515 پہ لکھتے ہیں کہ اکابر اولیاء اعظام رضی اللہ تعالی عنہم کے ارشادات کثیرہ سے ثابت کیا ہے کہ شریعت مطہرہ سب پر حجت ہے اور شریعت مطہرہ پر کوئی چیز حجت نہیں۔ حضرات اولیاء جن کی ولایت ثابت و محقق ہے، ان سے جو قول یا فعل یا حال ایسا منقول ہو کہ بظاہر خلاف شرع مطہر ہو، اولاً اگر وہ سند صحیح و واجب الاعتماد سے ثابت نہیں، ناقل پر مردود ہے اور دامن اولیاء اس سے پاک ہے۔ فرماتے ہیں اگر اس طرح کی کوئی کتاب یا عبارت اولیاء اللہ کی طرف منسوب ہو تو ہم اس کو ناقل پہ رد کر دیں گے، اولیاء اللہ کے دامن کو پاک مانیں گے۔ اور جلد 22 کے صفحہ 412 پہ لکھتے ہیں کہ بعض ملفوظات کہ بعض اولیاء کرام کی طرف بلا سند صحیح متصل منسوب ہوں، ایسے مسئلہ جلیہ واضحہ متفق علیہ کے مقابل ہرگز قابل استناد نہیں۔ کہتے ہیں اس طرح کے ملفوظات تو شرعی مسائل کے حوالے سے بھی قابل استناد نہیں ہے، چاہے جائے کہ ان سے کوئی نعوذ باللہ تعالیٰ عقیدہ بنا لیا جائے۔ اور مرزا جیلمی کیا کہتا ہے کہ چشتی رسول اللہ یہ بریلویوں کا بنیادی عقیدہ ہے، اور پھر یہ کہتا ہے کہ میں نے ان کتابوں کو اور ان عبارات کو تلاش کر کے ان کو ان کے بزرگوں سے متنفر کیا ہے، اور ان کو بزرگوں سے متنفر کر کے میں نے بخاری مسلم کے ساتھ جوڑا ہے۔ کس کے ساتھ؟ بخاری مسلم کے ساتھ۔ اور بخاری مسلم اور یہ کتابیں کہتا ہے میرا بلٹ پروف شیشہ ہے، پہلے ان تک آئیں گے پھر مجھ تک آئیں گے، اور وہ جو بلٹ پروف شیشہ ہے اس کے اندر سوراخ خود کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ کیسے؟ کہ اس بلٹ پروف شیشے کے حوالے سے کہتا ہے کہ اس میں 4902 نمبر مشکات المصابیح کی جو روایت ہے وہ اللہ کے نبی کی گستاخی ہے، صحیح بخاری کی 6982 نمبر جو روایت ہے وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی ہے۔ جو بلٹ پروف شیشہ تم کہہ رہے ہو اس کے اندر تم نے خود سوراخ کیے ہوئے ہیں، وہ تو تم نے توڑ کے رکھا ہوا ہے۔ کہتا ہے میرا بلٹ پروف شیشہ جو میں نے سامنے کتابیں رکھی ہوئی ہیں، اور ان کتابوں کے اندر وہ روایات ہیں جن کے بارے میں کہتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی ہے۔ تو ہمارے اکابرین نے بحمد تعالیٰ ان چیزوں کو واضح کیا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 15 اور صفحہ نمبر 555 پہ لکھتے ہیں کہ اولاً کوئی کتاب یا رسالہ کسی بزرگ کے نام سے منسوب ہونا اس سے ثبوت قطعی کو مستلزم نہیں۔ بہت رسالے خصوصاً اکابر چشت کے نام منسوب ہیں جس کا اصلاً ثبوت نہیں، یعنی بہت ساری کتابیں اور رسالے ایسے ہیں جو چشتی بزرگوں کی طرف منسوب ہیں، حالانکہ ان سے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ پھر اگلی بات کہتے ہیں ثانیاً کسی کتاب کا ثابت ہونا
اس کے ہر فقرے کا ثابت ہونا نہیں۔ اگر کوئی کتاب ثابت بھی ہو کہ فلاں بزرگ کی یہ کتاب ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کتاب کا ہر فقرہ اسی بزرگ کا ہے۔ بہت اکابر کی کتابوں میں الحاقات ہیں جن کا مفصل بیان کتاب الیواقیت والجواہر امام عارف باللہ عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ میں ہے۔ باقی رہ کہ سبع سنابل کے حوالے سے بات، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے سبع سنابل کی تعریف ضرور کی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ سبع سنابل کے ہر جملے اور ہر فقرے کے اعلیٰ ذمہ دار ہیں۔ خود امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضیہ میں لکھ چکے ہیں کہ اگر کوئی کتاب ثابت بھی ہو تو کتاب کا ثابت ہونا اس کے ہر فقرے کا ثابت ہونا نہیں ہے۔ جہاں تک بات ہے تعریف کی، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ میں سبع سنابل کی تعریف کی، اور کس انداز سے کی ہے کہ مشائخ چشت میں سے ایک چشتی بزرگ ہیں شاہ کلیم اللہ چشتی۔ شاہ کلیم اللہ چشتی کا خواب بیان کیا ہے اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی، اور نبی کریم علیہ السلام کی جب میں نے زیارت کی، اور اسی خواب کے دوران انہوں نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں میر عبد الواحد بلگرامی جو کتاب سبع سنابل کے مؤلف ہیں، اور سبع سنابل جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں مقبول ہوئی۔ اب امام اہل سنت نے یہ خواب بیان کر کے اسی خواب کی بنیاد پہ آگے بات کی ہے، اور ان لوگوں کو درس اور سبق دیا ہے جو علماء سے نفرت کرتے ہیں، صوفی ہونے کے دعوے دار ہیں لیکن علماء سے نفرت کرتے ہیں، صوفی ہونے کے دعوے دار ہیں لیکن شریعت طیبہ کی بغاوت کرتے ہیں۔ سبع سنابل سے حوالے پیش کر کے اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان لوگوں کو سبق دیا کہ تم تصوف کا تو دعویٰ کرتے ہو، صوفی ہونے کے دعوے دار ہو، تو یہ دیکھو تصوف کی کتاب سبع سنابل میں تو علماء کی تعریف لکھی ہے، اور یہ لکھا ہے کہ شریعت کی محافظت اور شریعت کی اتباع کرنا لازم ہے، شریعت کی اتباع کیے بغیر بندہ خدا تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے استدلال کیا کتاب سبع سنابل سے، اور اس بنیاد پہ مرزا جیلمی نے اب پھر یہ ڈنڈورا پیٹنا شروع کر دیا ہے کہ دیکھیں ہم نے جو چشتی رسول اللہ کا جو واقعہ ہے وہ اعلیٰ حد سے ثابت کر دیا ہے۔ کیسے کہ وہ واقعہ سبع سنابل میں موجود ہے، اور سبع سنابل نے وہ واقعہ لیا ہے فوائد السالکین سے، اور فوائد السالکین میں وہ واقعہ منسوب ہے خواجہ معین الدین اجمیری کی طرف، اور سبع سنابل میں وہ واقعہ منسوب ہے خواجہ یوسف چشتی کی طرف، اور مرزا جیلمی نے حوالہ دیا ہے اور یہ واقعہ منسوب کیا خواجہ بختیار کاکی کی طرف۔ اس سے ثابت کر رہا ہے کہ دیکھیں چشتی رسول اللہ اعلیٰ سے ثابت ہو گیا۔ اور پھر کہتا ہے جی کہ دیکھیں یہ جو آج انکار کر رہے ہیں، یہ چھوٹے نے انکار کیا ہے، ان کے بڑے اس کا انکار نہیں کرتے، بڑے تردید کریں نا، جبکہ ہمارے بحمد تعالیٰ اکابرین نے اس کی تردید کی ہوئی ہے۔ شارح بخاری فقیہ اعظم ہند مولانا شریف الحق امجری رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی شارح بخاری میں 1409 میں اور 1415 میں یہ فتویٰ لکھ کے اس واقعے کی تردید کی ہوئی ہے، اس واقعے کا رد کیا ہوا ہے کہ یہ الحاقی واقعہ ہے اور ہمارے ہاں یہ قابل قبول نہیں ہے۔ ابھی مرزا صاحب مارکیٹ میں اس وقت نہیں آئے تھے، اور پھر ساتھ اس واقعے کے اندر جو سبع سنابل میں موجود ہے وہ بھی لکھا ہو کہ خواجہ یوسف چشتی کے ساتھ یہ واقعہ جب پیش آیا اس وقت وہ خاص حالت میں تھے، یعنی غیبت و محو کی حالت میں تھے، اور یہی واقعہ 11 سال پہلے ایک وہابی مناظر نے مناظرے کے اندر پیش کیا تھا، اور اس میں خیانت یہ کی تھی کہ یہ خاص حالت میں تھے، ان الفاظ کو وہ چھوڑ گیا۔ جب اس نے چھوڑا تو اہل سنت کی طرف سے مناظر نے اس کا جواب دیا اور کہا کہ تم نے اس واقعے کو بیان کرنے میں خیانت کی ہے، کیونکہ اس واقعے کے اندر یہ بات بھی موجود ہے کہ جس وقت یہ واقعہ پیش آیا اس وقت وہ خاص حالت میں تھے۔ اور مرزا جیلمی نے اس مناظرے کا حوالہ دیتے ہوئے یہ کہا کہ اس وقت تو یہ اس کو مان رہے تھے، یعنی کیا ہم مان رہے تھے کہ چشتی رسول اللہ کہنا درست ہے، یہ کہنا صحیح ہے؟ کیا اس وقت ہم یہ نعوذ باللہ مان رہے تھے؟ اور آج ہم نے انکار کرنا شروع کر دیا؟ ہمارے اکابرین نے تو پہلے سے اس کا انکار کیا ہوا، جس وقت مرزا جیلمی ابھی مارکیٹ میں نہیں آیا تھا اس وقت سے بحمد تعالیٰ کتابوں میں اس کا انکار موجود ہے، اس کی تردید موجود ہے۔ تو ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ جہاں تک سبع سنابل کی بات ہے اس کا میں نے بحمد تعالیٰ جواب دے دیا کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے کس تناظر میں سبع سنابل کی تعریف کیا۔ سبع سنابل کی تعریف کرنا چشتی رسول اللہ کے واقعے کو ڈیفینڈ کرنا ہرگز نہیں ہے۔ اگر بات ایسے ہی ہے تو پھر میں نے صحیح بخاری کے حوالے سے
فتح الباری شرح صحیح بخاری کے مقدمہ ہدی الساری سے اور سیر اعلام نبلا کی جلد نمبر 12 سے امام ذہبی کے حوالے سے اس واقعے کو ذکر کیا، خواب کو، کہ ابو زید مروزی کہتے ہیں میں نے خواب میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی اور حضور نے فرمایا کہ یہ صحیح بخاری میری کتاب ہے، تم اس کو پڑھا کرو۔ صحیح بخاری کو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں آ کے اپنی کتاب قرار دیا، اور صحیح بخاری کے بارے میں مرزا جیلمی نے یہ کہا ہوا کہ 6982 نمبر جو اس میں روایت میں حصہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 12 مرتبہ اپنے آپ کو خودکشی کرنے اور اپنے آپ کو پہاڑ سے گرانے کا ارادہ کیا، یہ اللہ کے نبی کی توہین ہے، گستاخی ہے۔ تو کیا جس کتاب میں اللہ کے نبی کی توہین اور گستاخی موجود ہے حضور اس کو اپنی کتاب قرار دیں گے؟ اور حضور کا اس کو اپنی کتاب خواب میں آ کے قرار دینا، اس کتاب کو جس کے بارے میں تم یہ کہہ رہے ہو کہ اللہ کے نبی کی اس میں گستاخی موجود ہے، تو کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس گستاخی کی تائید کر رہے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا اس گستاخی کی توثیق کر رہے ہیں؟ اب مرزا جیلمی اس کا جواب دے گا۔ جہاں تک بات ہے سبع سنابل کے حوالے سے تو وہ بحمد تعالیٰ اس کا جواب میں نے تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ دوسری بات مرزا جیلمی نے پیش کی ہے کشف المحجوب سے، اور رائی کا پہاڑ بنا کے پیش کرتا ہے، واقعہ پیش کرتا ہے، پہلے کہاں سے اٹھا کے پورا تفصیلی واقعہ پیش کرتا ہے، اور وہ تفصیلی واقعہ جو ہے وہ پھر کشف المحجوب کے سر جاڑ دیتا ہے۔ حالانکہ پورا مکمل تفصیلی واقعہ کشف المحجوب میں اس طرح نہیں لکھا ہوا، جس طرح تورات میں داؤد علیہ السلام کا واقعہ لکھا ہے، کشف المحجوب میں اس طرح واقعہ نہیں لکھا، اور جس طرح سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے حدیث کی کتابوں میں تفصیلی واقعہ لکھا ہوا، المصدق علی صحیحین میں، طبقات الکبریٰ میں، المعجم الکبیر للطبرانی میں، اور تفسیر کی سب سے پہلی اور معتبر ترین کتاب تفسیر الطبری ابو جعفر محمد بن جریر الطبری کی کتاب تفسیر طبری میں، اور یہ وہ کتاب ہے جس کو مرزا جیلمی نے اہل سنت کی سب سے پہلی تفسیر مانا، اور اس کے لکھنے والے امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری کو مرزا جیلمی کے بابا زبیر علی زئی نے اہل سنت کا امام قرار دیا۔ ان تمام کتابوں میں تفصیلی واقعہ لکھا ہوا ہے، ان کتابوں میں تفصیلی واقعہ مرزا جیلمی پیش کر کے تو وہ لگا دیتا ہے کھاتے کشف المحجوب کے، حالانکہ کشف المحجوب میں وہ تفصیلی واقعہ نہیں لکھا۔ صرف داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اتنی بات لکھی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حضرت زید کی بیوی پر نظر پڑ گئی اور ظن زید پر حرام ہو گئی۔ اور جہاں تک لفظ سکر کی بات ہے تو اور سکر کی بات بھی انہوں نے پہلے شروع میں لفظ مینشن کر کے اس کی وضاحت کر دی ہے کہ سکر کا معنی ہے غلبہ محبت حق تعالیٰ، اللہ رب العزت کی محبت کا غلبہ۔ اور میں کئی مرتبہ مرزا جیلمی کو اسی بات کے حوالے سے الزامی جواب دے چکا ہوں کہ یہ تم کہتے ہو کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نعوذ باللہ سکینڈل لکھا ہے، علی ویری نے کشف المحجوب میں نبی علیہ السلام کا سکینڈل لکھا ہے، تو الزامی جواب میں نے دیا تھا مرزا جیلمی کو، اور یہ اس سے سنبھالا نہیں گیا۔ کہتا ہے دیکھیں جی صحیح مسلم کے بارے میں کلیم کر دیا کہ صحیح مسلم میں گستاخی لکھی ہوئی ہے، حالانکہ میں نے الزامی جواب دیا تھا کہ اگر ظن زید پر نظر پڑ گئی اور ظن زید پر حرام ہو گئی، داتا صاحب کا یہ اتنی بات لکھ دینا اللہ کے نبی علیہ السلام کی توہین اور گستاخی ہے، تو صحیح مسلم میں 3407 اور 3408 نمبر روایت موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باہر کسی عورت پر نظر پڑ گئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر آ کے اپنی بیوی سے عمل زوجیت فرمایا، اور باہر صحابہ کرام میں تشریف لائے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے آ کے فرمایا کہ عورت شیطان کی صورت میں آتی ہے، شیطان کی صورت میں جاتی ہے، تو جب تمہاری کسی عورت پر باہر نظر پڑ جائے تو آ کے اپنی بیوی سے صحبت کر لیا کرو، تمہارے دل میں جو خیال پیدا ہوئے وہ خیال دل سے نکل جائے گا۔ اب یہ واقعہ پردہ فرض ہونے کے بعد کا ہے، اور زید کی بیوی پر نظر پڑ گئی یہ پردہ فرض ہونے سے پہلے کا ہے، اور یہ اس وقت کا واقعہ ہے۔ صحیح بخاری میں 2048 نمبر حدیث ہے کہ سیدنا سعد بن ربیع اور عبد الرحمن بن عوف کی مواخات تھی۔ سعد بن ربیع نے کہا کہ میرے پاس 2 بیویاں ہیں، اے عبد الرحمن بن عوف ان دونوں بیویوں میں سے ایک کو پسند کر لو، جو تمہیں اچھی لگی کہ میں وہ اس کو طلاق دے دوں گا اور تم اس کے ساتھ نکاح کر لینا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب ابھی پردہ فرض نہیں ہوتا۔ ظن زید پر نظر پڑنے والی بات ابھی پردہ فرض ہونے سے پہلے کیا ہے، اور صحیح مسلم کے اندر 3407 اور 3408 نمبر جو روایت ہے یہ پردہ فرض ہونے کی بات کی ہے۔ میں نے کہا اگر کشف المحجوب کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی گستاخی ہے، تو صحیح مسلم کی 3407 اور 3408 نمبر جو روایت ہے یہ اللہ کے نبی کی گستاخی کیوں نہیں ہے؟ اور پھر اس سے بڑھ کر یہی روایت اسی سند کے ساتھ مسند احمد ابن حنبل میں
591 نمبر ہے، اس میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہر کسی عورت پر نظر پڑی فَأَعْجَبَتْهُ، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ عورت اچھی لگی، بلی لگی، اور پھر آپ نے آ کے بیوی سے عمل زوجیت فرمایا، اور پھر صحابہ کرام کے پاس باہر تشریف لے گئے اور فرمایا کہ عورت شیطان کی صورت میں آتی ہے، شیطان کی صورت میں جاتی ہے، تو تمہارا یہ معاملہ پیش آ جائے تو تم بیوی سے آ کے صحبت کر لیا کرو، دل سے خیال اتر جائے گا۔ اور مرزا جلمی اس کا یہ جواب دیتا ہے کہ یہ نبی علیہ السلام نے امت کی تعلیم کے لیے کیا ہے، یہ تو تعلیم امت کے لیے ہے۔ کیا سبق دینا چاہتے ہو، کیا درس دینا چاہتے ہو کہ یہ جو واقعہ پیش آیا ہے تعلیم امت کا مطلب سمجھتے ہو؟ تعلیم امت کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کام کیا امت کو سکھانے کے لیے، تو کیا یہ جو واقعہ عورت کو پر نظر پڑنے کا یہ امت کو سکھانے کے لیے حضور نے کیا ہے؟ یہ تو اتفاقاً ایک واقعہ پیش آیا ہے، اور واقعہ پیش آنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو آ کے بتایا کہ اگر تمہارے ساتھ ایسا اتفاقاً ہو جائے تو تم نے یہ معاملہ کرنا ہے۔ اب ظن زید پر جو نظر پڑی وہ اللہ کے نبی نے قصداً کیا تھا نعوذ باللہ؟ نہیں، وہ ایک اتفاقی واقعہ تھا، اور اتفاقی طور پر یہ واقعہ پیش آیا، جیسے کہ یہ اتفاقی واقعہ پیش آیا۔ اگر وہ اللہ کے نبی کی گستاخی ہے تو پھر یہ اللہ کے نبی کی گستاخی نہیں بنتی، جبکہ مسند احمد بن حنبل میں لفظ موجود ہیں کہ نبی علیہ السلام کی نظر پڑی اور نبی علیہ السلام کو وہ عورت اچھی لگی کے الفاظ موجود ہے آجبت ہو، تو پھر یہ گستاخی کیوں نہیں بنتی؟ اس کا مرزا جیلمی کے پاس کوئی معقول جواب نہیں ہے۔ تو یہ الزامی جواب میں نے دیا تھا، تحقیقی اور پورا تفصیلی جواب میرا اس پر بحمد تعالیٰ میں نے اس پر ریکارڈ کروایا ہوا ہے۔ تیسری بات مرزا جیلمی نے کشف المحجوب ہی کے حوالے سے پیش کی ہے کہ کشف المحجوب میں علی بن عثمان حجویری نے امام ابو حنیفہ کا ایک گستاخانہ خواب ذکر کیا ہے کہ امام ابو حنیفہ نے ایک گستاخانہ خواب دیکھا تھا، اور وہ انہوں نے ذکر کر کے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی ہے۔ جبکہ جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا خواب ہے وہ خواب صرف داتا صاحب نے کشف المحجوب میں ذکر نہیں کیا، بلکہ امام ذہبی نے اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء میں، اور یہی خواب حافظ ابن عبد البر اندلسی نے الانتقاء میں، اور خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں ذکر کیا ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جب خواب انسان کو آتا ہے، خواب انسان کو اپنے اختیار سے نہیں آتا، خواب تو انسان کو کچھ بھی آ سکتا ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا جو خواب آیا ہے اس خواب پر امام ابو حنیفہ صبح اٹھ کے بیدار ہو کے خوش نہیں ہوئے بلکہ خوف زدہ ہو گئے۔ اور خواب جب انسان کو آتا ہے تو بعض اوقات انسان کے خواب کی تعبیر اس کے بالکل برعکس ہوتی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ جب خواب دیکھا تو خوف زدہ ہو کے صبح اٹھے، اور اٹھ کے خوابوں کی تعبیر کے امام محمد بن سیرین جو کہ بہت بڑے تابعی ہیں، سیدنا ابو ہریرہ اور سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے شاگرد ان کے پاس گئے اور کہا کہ مجھے یہ بڑا پریشان کن خواب آیا ہے، تو انہوں نے پھر اس خواب کی اچھی تعبیر بیان کر دی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے خواب کی اچھی تعبیر بیان کی، اور اس سلسلے میں ایک روایت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور وہ روایت بعض محدثین نے اس کو ضعیف قرار دیا، البتہ امام حاکم نے المستدرک میں اس کو صحیح مسلم کی شرط پر صحیح قرار دیا ہے۔ سیدہ ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کی چچی، ان کو خواب آیا اور انہوں نے خواب نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں صبح آ کے بیان کر دیا کہ حضور مجھے بڑا ایک پریشان کن خواب آیا، اور وہ خواب یہ ہے کہ آپ کے جسم پاک کا ایک حصہ ٹکڑا کٹا ہے اور میری گودی میں آ کے گر گیا، تو بڑا پریشان خواب آیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تعبیر یہ بیان کی کہ اے ام الفضل، سیدہ فاطمہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا اور وہ بیٹا تمہاری گود میں آئے گا، تمہارے خواب کی یہ تعبیر ہے۔ اب دیکھو خواب کیا آیا اور اس کی تعبیر کیا تھی۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا جو خواب تھا اس خواب کی تعبیر امام محمد بن سیرین نے یہ بیان کر دی کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جمع کرو گے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جمع کر کے اس میں صحیح و سقیم کو الگ الگ کرو گے، جو سنتیں اور روایت اور احادیث تم تک پہنچیں گی۔ اور اس خواب کی تعبیر بیان کر دی، نہ تو امام محمد بن سیرین نے یہ کہا کہ یہ خواب تمہارا گستاخانہ ہے، نہ امام ذہبی نے ذکر کر کے یہ کہا کہ یہ خواب تمہارا گستاخانہ ہے، اور نہ ہی
حافظ ابن عبد البر نے خواب کو بیان کر کے یہ کہا کہ یہ تمہارا خواب گستاخانہ ہے، کیونکہ خواب ہے اس کی تعبیر جو ہے وہ دیکھنی پڑے گی خواب کی تعبیر کیا ہے۔ اور چوتھی عبارت مرزا جیرمی نے تذکرۃ الاولیاء اور کشف المحجوب ہی سے پیش کی ہے، سیدنا باعزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شطیات کے حوالے سے۔ پھر اس کے اوپر اپنے بونگے قسم کے تبصرے بھی کیے، اور ساتھ سیدنا باعزید بسطامی کا جب نام لیا تو کہتا ہے کہ دیکھیں جی باعزید نام ہی ان کا ابو یزید ہے، یزید کے ابا جان، یزید کے ابا جان، اور یہ 261 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، اور ان کے جو بزرگ ہیں وہ ابو یزید ہیں، یزید کے ابا جان، اور ہمارے بزرگ امام ابو الحسین مسلم بن حجاج قشیری وہ بھی 261 میں فوت ہوئے ہیں، وہ ہیں ابو الحسین، یہ ہیں ابو یزید اور یہ ہیں ابو الحسین، جبکہ بحمد تعالیٰ امام مسلم بھی ہمارے امام ہیں اور سیدنا باعزید بسطامی رحمۃ اللہ بھی ہمارے امام ہیں۔ باعزید بسطامی رحمۃ اللہ کا سن وفات جو ہے وہ تصوف اور صوفیہ کی کتابوں میں لکھا ہے 234 ہجری، اور بعض محدثین کی کتابوں میں 261 ہجری لکھا ہے۔ اور جہاں تک تیفور ابن عیسیٰ باعزید بسطامی رحمۃ اللہ کے ساتھ یہ باعزید کا جو ٹائٹل ہے اس کا تعلق ہے، تو یہ سمجھیں کہ باعزید یہ اصل میں ترکی کے اندر ایک ترکیب ہے باعزید، چونکہ آپ کا علاقہ ترکمانستان تھا، اور باعزید یہ ترکی کی ترکیب ہے۔ ترکوں کے ہاں باعزید کا لفظ جو ہے وہ یزید کے ابا جان کے لیے استعمال نہیں ہوتا، بلکہ با یزید یہ دو الگ الگ لفظ ہیں۔ ترکی زبان میں با کہتے ہیں الابید سفید چٹا گورا، اور یزید کہتے ہیں البطل نوجوان مرد آدمی۔ تو البطل الابید جو نوجوان آدمی ہے، جو نوجوان بہادر شخص ہے، اس کو باعزید کہتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھ لیں ترکوں کے جو سلاطین اور بادشاہ ہیں ان میں آپ کو کئی نام ملیں گے، باعزید اول، باعزید دوم، باعزید سوم، باعزید یزید چہارم۔ تو چٹے گورے چمڑی والے نوجوان بہادر شخص کو ترکوں کے ہاں باعزید کہا جاتا تھا، اس لیے سیدنا تیفور ابن عیسیٰ رحمۃ اللہ کا جو لقب ہے وہ باعزید ہے، یزید کے ابا جان نہیں بلکہ چٹے گورے نوجوان، یہ ان کی جو ہے وہ لقب کی وجہ تسمیہ ہے۔ اچھا، جہاں تک بات ہے سیدنا باعزید بسطامی رحمۃ اللہ کے شطیات کی، تو باعزید بسطامی رحمۃ اللہ یہ اولیاء اللہ کے سردار ہیں۔ حافظ ذہبی نے سیر اعلام نبلاء کی جلد 10 صفحہ نمبر 263 پر لکھا سلطان العارفین، کیا لقب لکھا؟ سلطان العارفین۔ اور غیر مقلد وہابی عالم عبداللہ روپڑی فتاوی اہل حدیث کے صفحہ نمبر پہلی جلد کے 52 پہ لکھتے ہیں سلطان العارفین باعزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ۔ باعزید بسطامی اہل سنت کے ہاں، وہابیوں کے ہاں، دیوبندیوں کے ہاں، ایون یہ کہ شیعوں کے ہاں بھی مسلمان شخصیت ہیں جن کے بارے میں یہ کہتا ہے یزید کے ابا جان۔ جب آتی ہے بات ان کی شطیات کی اور وہ باتیں جو غیبت و محو کی حالت میں ان سے صادر ہوئیں، تو حافظ ذہبی نے سیر اعلام نبلاء کی جلد 10 صفحہ نمبر 264 پہ لکھا ہے کہ انہو قالہا فی حال الدہشت والسکر والغیبت والمحو۔ یہ باتیں باعزید بسطامی سے اس وقت صادر ہوئیں جب وہ دہشت و سکر اور غیبت و محو کی حالت میں تھے۔ فیتبع ولا یحتج بہا، کہتے ہیں ایسی باتیں لپیٹ دی جاتی ہیں، ان سے احتجاج نہیں کیا جاتا۔ اس ظاہرہا الہاد، کیونکہ ان کا ظاہر الہاد ہے لیکن حقیقت حال اللہ جانتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ان باتوں کو لپیٹ دیا جائے گا، ان سے احتجاج نہیں کیا جائے گا۔ مثل سبحانی ما اعظم شانی، اس طرح کی جو کلمات ہیں حافظ ذہبی کہتے ہیں ان سے احتجاج نہیں کیا جائے گا بلکہ ان کو کیا کیا جائے گا؟ لپیٹ لیا جائے گا۔ اور یہی بات امام ابن حجر عسقلانی نے لسان المیزان، جو کہ ان کی اسماء و رجال کی کتاب ہے، اس میں کی ہے، اور حافظ ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری شرح صحیح بخاری کی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 648 پر
صحیح بخاری مسلم کے اندر موجود ایک روایت جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سابقہ امتوں میں سے ایک شخص کا واقعہ بیان کیا کہ وہ شخص اپنے مرنے سے پہلے اس نے بچوں کو وصیت کر دی کہ جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو جلا کے اس کی خاک ہواؤں میں اڑا دینا۔ تو اس میں موجود ہے کہ اس نے یہ کہا تھا کہ لئن قدر علی ربی، اگر میرا رب مجھ پر قادر ہوا تو مجھے وہ عذاب دے گا کہ کسی کو اس نے ایسا عذاب نہیں دیا ہوگا۔ اب یہ جو جملہ ہے کہ اگر میرا رب مجھ پر قادر ہوا تو وہ مجھے ایسا عذاب دے گا، اس میں قدرت کی نفی ثابت ہو رہی ہے، تو یہ تو جملہ کفریہ بظاہر بنتا ہے۔ تو اس کا جواب کیا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو پھر بخش دیا حالانکہ اس نے یہ جملہ بولا تھا۔ تو حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں وَأَظْهَرُ الْأَقْوَالِ أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ فِي حَالِ دَهْشَتِهِ وَغَلْبَةِ الْخَوْفِ عَلَيْهِ حَتَّى ذَهَبَ بِعَقْلِهِ، کہتے ہیں کہ ظاہر یہ ہے کہ اس نے یہ بات حالت دہشت اور غلبہ خوف کے وقت کہی تھی جبکہ اس کی عقل اس وقت جا چکی تھی۔ وَلَمْ يَقُلْهُ قَاصِدًا لِحَقِيقَةِ مَعْنَاهُ، اس نے یہ بات اس کے معنی کی حقیقت کا قصد کرتے ہوئے نہیں کہی تھی، بل فی حالت کان فیہا کالغافل والزاہل والناسی، بلکہ وہ اس حالت میں تھا کہ جو غافل، ناسی اور زاہل یعنی ذہول جس کو ہو جاتا ہے اس کی حالت ہوتی ہے۔ لا یؤخذ بما یستر منہ، جب بندہ ایسی حالت میں ہوتا ہے تو جو اس سے صادر ہوتا ہے اس پر گرفت نہیں کی جاتی، مواخذہ نہیں کیا جاتا۔ یہ حافظ ابن حجر اسقلانی کا تبصرہ ہے۔ اور ایک دوسری روایت جس کو مرزا جیلمی بھی جس کا جواب دینے کی کوشش کرتا ہے، صحیح مسلم میں 6960 نمبر روایت، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تفصیل بیان فرمائی کہ ایک بندہ اس نے جو نا وہ خوشی کی حالت میں شدت خوشی میں غلطی کرتے ہوئے یہ جملہ بول دیا اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ یا اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں۔ اب بظاہر بالکل واضح اور صریح یہ جملہ ہے، یہ جملہ کفریہ جملہ ہے بالکل واضح طور پر، اگرچہ اس سے شدت فرح میں خطاً یہ واقعہ ہوا لیکن یہ جملہ بہرحال بظاہر جملہ کفریہ ہے، لیکن اس پر کفر کا حکم اس صورت میں نہیں لگایا گیا۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ صحیح مسلم کے شارح ہیں، اسی حدیث کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ قالت طائفۃ اللفظ علی ظاہرہ، علماء کے ایک گروہ نے یہ کہا کہ یہ لفظ اپنے ظاہر پر محمول ہے، ولیکن قالہ ھذا الرجل وہو غیر ضابط لکلامہ، لیکن جس شخص نے یہ بات کی ہے وہ اپنے کلام کو ضبط کرنے والا نہیں تھا، ولا قاصد لحقیقت معنہ، اور نہ ہی اس کے معنی کی حقیقت کا قصد کرنے والا تھا، ومعتقد لہا، اور نہ ہی اس کا اعتقاد رکھنے والا تھا، بل قالہ فی حالت غلب علیہ فیہ الدہش والخوف وشدت الجزع، کہتے ہیں اس نے ایسی حالت میں یہ لفظ بولا ہے کہ جس وقت اس پر دہشت، خوف اور جزع یعنی گھبراہٹ کی شدت تھی، بحیث ذہب تیقظہ وتدبر ما یقولہ، اس حالت میں کہ اس کا تدبر اور تیقظ بیدار مغزی اور اس کی سوچ سمجھ جا چکی تھی، فصار فی مان الغافل والناسی، اور وہ غافل بولنے والا اور غفلت میں پڑ جانے والے شخص کے معنی میں ہو گیا، وَهَذِهِ الْحَالَةُ لَا يُؤْخَذُ فِيهَا، اور ایسی حالت میں بندے پر مواخذہ نہیں کیا جاتا۔ امام ابن حجر اسقلانی، امام نووی، امام زابی کی ان تصریحات سے یہ بات واضح ہوگی کہ حالت غلبہ حالت دہشت و خوف، شدت فرح ہو یا شدت جزع ہو، اس حالت میں بندے سے ذہول اور نسیان کے طور پر اس طرح کا کوئی لفظ صادر ہوتا ہے تو شریعت کی طرف سے اس پر گرفت کر کے اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا جاتا۔ سیدنا باعث بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے جو دہشت و خوف اور حالت محو و غیبت میں اس طرح کے جو شتیات صادر ہوئے ہیں اس کو ہم لپیٹ دیتے ہیں، ہرگز ان کی اس طرح تائید نہیں کرتے کہ ان کو صحیح قرار دے کے قابل احتجاج اور قابل اتباع قرار دیا جائے، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ان سے حالت
दहशत व गलबा हालत में सादर हुए हैं और ये काबिल एहतजाज नहीं है, अलबत्ता इनकी वजह से उन पर कोई फतवा सादर नहीं हो सकता। ये तौजीहात और तावीलात मुहद्दिसीन ने भी की हैं और सूफिया ने भी इन औलिया अल्लाह की इबारत की तौजीहात की हैं और यही तौजीहात बिहम्दिल्लाह हम करते हैं। पाँचवीं इबारत मिर्ज़ा जरमी ने तज़किरतुल औलिया से पेश की बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह की मिराज के हवाले से कि ये दावा करते हैं जी कि बायज़ीद बुस्तामी को मिराज हुई है। जिस तरह नबियों में नबी पाक अलैहिस्सलाम को मिराज हुई है तो वलियों में बायज़ीद बुस्तामी को मिराज हुई है। हालांकि तज़किरतुल औलिया में और कश्फुल महजूब में इस तरह नहीं लिखा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस को जो मेराज हुई है वो हुजूर को जिस्मानी मेराज है और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपने रब जल्ल शानहू का दीदार अपने सारों बार की आँखों से किया है, जो हमारा नज़रिया और अक़ीदा बिहम्दिल्लाह। जबकि सैयदना बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह के बारे में ये अक़ीदा और नज़रिया ना कश्फुल महजूब में लिखा है ना तज़किरतुल औलिया में लिखा है। और ये मैं कई दफ़ा हवाला पेश कर चुका हूँ फतावा हदीसिया के सवा 200 से। इमाम इब्न हजर मक्की हैतमी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि जो बंदा ये कहे कि उसने जागते हुए सर की आंखों से अल्लाह ताला का दीदार किया है तो उस पर उसकी तकफीर की गई है, उसको काफिर करार दिया गया है जो ये दावा करता है, क्योंकि कायनात में ये अज़मत व शान सिर्फ़ और सिर्फ नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस को हासिल है और ये नबी पाक अलैहिस्सलाम की खुसूसियत है। हदीस की कितनी किताबों में ये हदीस मौजूद है। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, सुनन कुबरा लिन्निसाई में 11539 नंबर, मौजमुल औस में 9396 नंबर और सुन्ना इमाम इब्न बिल आसिम की हदीस नंबर 436 है। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि अल खुल्लतुल इब्राहीम वल कलामुल मूसा, अल्लाह ताला ने खलील इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बनाया और कलीम जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को बनाया। व रुयतुल मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और दीदार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया। तो दुनिया में सर की आंखों से सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला को नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा है। हाँ, ख्वाब की हालत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दीदार तो अल्लाह ताला जल्ल शानहू ने कई अपने वलियों को ये शरफ़ अता फरमाया। एक दो नहीं, सैकड़ों हवाले इस पर पेश किए जा सकते हैं बिहम्दिल्लाह। और इमाम इब्न हजर अस्क़लानी फ़तहुल बारी शरह सहीह बुखारी की जिल्द 12 सफ़ा नंबर 479 पे मुअब्बिरीन और अहले तबीर का इजमा नकल करते हैं। वो कहते हैं जव्वज़ अहलुत तबीर रुयतल बारी अज़्ज़ व जल्ल फिल मनाम मुतलकन। अहले तबीर कहते हैं कि ख्वाब में मुतलकन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को देखा जा सकता है। बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अल्लाह ताला को देखा है तज़किरतुल औलिया में, और कश्फुल महजूब में जो ये बात लिखी है वो ख्वाब की हालत में मनामी और रूहानी तौर पर लिखी है। वो जागते हुए सर की आंखों से अल्लाह ताला का दीदार हरगिज़ नहीं लिखा। और मिर्ज़ा जरमी कहता है कि वो फिज़िकली मानते हैं, हालांकि उसमें ऐसी बात नहीं लिखी। जहाँ तक बात है ख्वाब में अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानहू के दीदार करने की, ये तो मुहद्दिसीन ने लिखा, अहले ताबीर ने लिखा। सैयदना इमाम मोहम्मद बिन सीरीन रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि ख्वाब में अल्लाह ताला को देखना, इसकी ताबीर ये है कि जिसने ख्वाब में अल्लाह ताला को देखा, इसका मतलब ये है कि वो जन्नत में दाखिल होगा। ये हदीस की किताब है अस-सुन्न दारमी जिल्द 2 सफ़ा नंबर 170 पे ये रवायत मौजूद है। और इसके अलावा इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से मुस्नद अबी याला में 6761 नंबर रवायत है। वो फरमाते हैं रअयतु रब्ब अज़्ज़ व जल्ल, मैंने अपने रब अज़्ज़ व जल्ल को ख्वाब में देखा। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, किताबुस सुन्ना इमाम इब्न बिल आसिम की, उसमें रिवायत में 488 है। फरमाते हैं जो ख्वाब में सबसे बेहतरीन ख्वाब ये कि बंदा ख्वाब में अल्लाह ताला को देखे, उसके बाद बेहतरीन ख्वाब ये कि बंदा नबी पाक अलैहिस्सलाम को देखे, और उसके बाद बेहतरीन ख्वाब ये है कि बंदा अपने मुसलमान वालिदैन को ख्वाब में देखे जो दुनिया से ईमान की हालत में पर्दा फरमा गए। और रकबा बिन मस्कला ताबी सही सनद के साथ मौजमुल औस जिल्द 2 सफ़ा 331 पे मौजूद है। रकबा बिन मस्कला ताबी कहते हैं मैंने ख्वाब में अल्लाह ताला को देखा। हिलियतुल औलिया में इमाम औज़ाई से सही सनद के साथ 2 संदे मौजूद हैं। वो फरमाते मैंने ख्वाब में अल्लाह ताला को देखा। एक दो नहीं, 20 बल्कि सैकड़ों वाले पेश किए जा सकते हैं कि सहाबा, ताबईन, तबा ताबईन, औलिया, मुहद्दिसीन और उम्मत के जो असलाफ हैं उन्होंने ख्वाब में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दीदार किया। इमाम अहमद बिन हंबल ने ख्वाब में अल्लाह ताला को देखा।
سیر العلام نبلا میں حافظ ذہبی نے نقل کیا۔ باعثی بستامی فرماتے میں نے خواب میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا، امام ابن الجوزی نے صفت و صف میں نقل کیا، کتنے حوالے اس پر موجود ہیں۔ اور ابن تیمیہ نے اپنی کتاب بیان و تلبیس الجہمیہ صفحہ نمبر 73 اور 74 پر لکھا ہے، ابن تیمیہ کہتا کہ وما اظن عاقلا ينکر ذالک، خواب انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا، کسی کو کوئی خواب بھی آ سکتا ہے۔ ابن تیمیہ صاحب لکھتے ہیں کہ میں کسی عقل مند کو یہ گمان نہیں کرتا کہ وہ اس بات کا انکار کرے کہ خواب میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا جا سکتا ہے۔ انسان کے اختیار میں خواب نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ جل شانہ جسے چاہے خواب میں اپنا دیدار عطا فرما دے۔ اور مرزا جیلمی نے خواب میں اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کو بھی گستاخی قرار دے دیا، جبکہ ائمہ محدثین اور اسلاف امت کے اس پر 20 حوالہ جات بحمد تعالیٰ پیش کیے جا سکتے ہیں۔